صحافت کا عالمی دن منایا ہے، لیکن قلم اور کیمرے سے خوفزدہ مودی سرکار کشمیری صحافیوں کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ افغانستان سمیت پاکستان میں بھی صحافی نامساعد حالات میں پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف ہے۔ پاکستانی صحافت میں صحافیوں کی ایک ناقابل فراموش تاریخ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کا ندیم رسا صاحب، ان سے مزید جانتے ہیں۔ ندیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں مودی سرکار میڈیا کا گلا کیوں گھونٹ رہی ہے؟ حق اور سچ کی آواز کو کیوں دبایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی کمزور آدمی جو ہے وہ اسی طرح کی حرکتیں کیا جاتا ہے۔ جو ظالم انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ حقائق کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے جو ٹولز ہے، اس وقت دور حاضر کا جو ہے ٹول اصل میں صحافت ہے، جو ہر چیز کو منظر عام پہ لے کے آتی ہے، جو مظالم ہوتے ہیں ان کو عیاں کرتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے۔ کہ صحافیوں کا کام یہی ہے کہ جو وہ دیکھیں وہ رپورٹ کریں، جہاں دنیا بھر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس پہ آواز بلند کی جائے۔ جو مظلوم لوگ ہیں ان کی آواز سے ریاست دبایا کرتی ہے، لیکن ان کی آواز میں آواز ملا کے دنیا کو بتانا ہوتا ہے، وہ صحافی کا امور انجام دیتا ہے۔ لیکن بھارت میں جس طرح سے صورتحال ہے، یہ آج کی بات 70 سال سے کشمیر کے عوام اس کو بھگت رہے ہیں، لیکن اس میں جو تیزی آئی ہے گزشتہ سال 5 اگست کے بعد سے، جو ان کو آئین کے خصوصی جو حقوق حاصل تھے جب سے وہ سلب کیا گیا ہے، اس کے بعد سے تو صحافیوں کا جینا دوہر کر دیا گیا ہے۔ صحافی دیکھیں 3 صحافی شہید کر دیے گئے، باقی 15 کو قید کیا گیا۔ اس کے بعد جس طرح سے ہراس کیا جاتا ہے، وہ صرف صحافی یعنی کہ خواتین صحافیوں کو بھی، جو فوٹو جرنلسٹ ہیں ان تک کو نہیں چھوڑا جا رہا، تو وہ صرف اسی لیے ہے کہ جو ان کا جو اصل چہرہ ہے جو بھارتی سرکار کا، وہ دنیا کے سامنے نہ لایا جائے۔ اور اسی وجہ سے جو صحافیوں کو جو اس وقت دور حاضر کا جو جدید ٹول ہے وہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے، جس کے ذریعے خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جو پہنچ جاتی ہے، تو یہ بھی ہتھیار ان سے چھین لیا گیا ہے۔ گو کہ ان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ تو پہلے ہی خاموش ہے، وہ ریاست کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ جو اس طرح کے جو سوشلسٹ ورکر تھے، جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھے، جو چھوٹے اخبارات تھے جن میں آواز اٹھائی جاتی تھی، وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ درجن اخبارات بند کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال وہاں پہ بڑی کشیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنا آپ دبائیں گے لیکن آواز تو دب نہیں سکتی، کہیں نہ کہیں سے اٹھے گی۔ آج آپ وہاں سے دباؤ گے، اب وہی آواز اس کی جو ہے مشرق وسطیٰ سے اٹھنی شروع ہو گئی، گلف ممالک سے اٹھنی شروع ہو گئی ہے، کہ آپ نے جہاں پہ لوگوں کو ناکہ بند کیا، اور یہی صورتحال جو اپنا نظریہ ہے انتہا پسندی کا، اب جب یہ عرب ممالک میں پہنچا، وہاں بیٹھ کے انہوں نے جس طرح سے پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف کیا، جو کشمیریوں کی جو آواز اٹھتی تھی اس کو دبانے کی کوشش کی، آج وہی عرب ممالک ہیں جو کل تک ان کی حمایت میں آواز ملا رہے تھے، جو کشمیریوں کے جو آئینی جو حقوق سلب کیے گئے ہیں اس کی بھی وہ اندرونی معاملہ قرار دے رہے تھے۔ لیکن بات وہی، جب ظلم بڑھتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ظلم ہمیشہ مٹنے ہی کے لیے ہے۔ تو اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اب وہی ممالک جو ان کے شانہ بشانہ تھے، جو ان سے تجارتی گٹھجوڑ تھا، ساری چیزیں تھیں، اب وہ بھی ان کے خلاف ہو چکے ہیں بھارت کے، وہ ان کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ مشرق وسطیٰ میں یہ گلف ممالک جتنے بھی، یہاں پہ کوئی 1.5 سے 2 کروڑ جو ہے انڈین وہاں پہ کام کرتے ہیں، جو اربوں ڈالر کا جو ریمیٹنس ہے وہ بھارت جاتا ہے، ایک بہت بڑی معیشت ہے۔ اور انہی ممالک سے جو ہے بھارتی ریاست کیرلا وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو سکی ہے۔ اب وہ ان کی بھی زندگیاں انہوں نے اپنی جو انتہا پسندی کی جو سوچ تھی اس کو فروغ دے کر جو سرحدوں سے بھی باہر منتقل کر دیا آپ نے، اب وہ اپنی تباہی کا راستہ خود ہی اپنا رہے ہیں۔ جو لوگ ہیں اب انہی کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال آج نہیں تو کل اس میں بہتری آنی ہے۔ یہی وجہ ہے عالمی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی بھارت کے خلاف سراپا ہے۔ بالکل ندیم صاحب، اب آہستہ آہستہ بھارت کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آیا کہ بھارت کے اندرونی طور پر بھی مودی سرکار کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ مشرق وسطیٰ میں بھی، عرب ممالک میں بھی اب بات ہو رہی ہے اس پر، لیکن اگر صحافت کا ذکر کیا جائے تو صحافی تو آزاد ہوتا ہے، صحافی پر کوئی اس طرح کی قدغن ہوتی نہیں ہے، لیکن بھارت میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ بھارت میں صحافت آزاد کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ تو دنیا بھر کا اصول ہے، ہر جگہ صحافت اپنی مرضی کی چاہتے ہیں، کہ صحافت جو ہے وہ حقائق پیش کرتا ہے، صحافت جو ہے وہ سچائی کو پیش کرتا ہے۔ اچھا، سچائی کی بھی ڈیفینیشن الگ الگ ہوتی ہے، جو ریاستوں کی سچائی الگ ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ صحافی جو ہے اپنے جو دیکھ رہا تھا اس کو وہ پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن جو دیکھ رہا ہے صحافی وہ ریاست کو ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ جو ریاست جو ہے وہ نہتے عوام پر، جو کشمیریوں پر، مسلمانوں پہ جو مظالم ڈھا رہے ہیں،
تو وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ آپ وہی دیکھیں کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جنہوں نے ابھی جس طرح سے جو آوازیں اٹھائی ہیں، ایون امریکہ نے جو جس طرح سے ان کو بلیک لسٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، جو انسانی جو جانیں ہیں ان سے کھیل رہا ہے، جو دوائیاں جو انسانی جان بچانے کے لیے اس کرونا کے دور میں ناگزیر ہیں، اس کو بھی بھارت نے بند کر دیا تھا. جب پھر امریکی صدر نے جب ان کو تھریٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے الاؤ کیا ان کی میڈیسن بھیج دی جائے گی. تو جہاں یہ صورت حال ہو جائے اور عالمی برادری ہے وہ دیکھتی رہے، صرف بیان بازی کی حد تک آگے آئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن ابھی جو گلف ممالک میں جو آواز اٹھی شروع ہوئی ہے بھارت کے خلاف، یہ الارمنگ، یہ نئی دیواریں ان کے لیے کیوں، یہ جو صورتحال جس سے اب بڑھ رہی ہے، اب بھارت کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی چانس نہیں کہ وہ بچ سکے، کیونکہ اس کی جو حقیقت ہے وہ عیاں ہو گئی ہے. پہلے صرف یہ صورتحال تھی کہ ان کی جو تجارتی سرگرمیاں تھی، ان کے ساتھ تقریباً کوئی 1.35 کروڑ کی آبادی ہے، بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی عرب ممالک کی تھی. اور اس صورتحال میں جو انٹلیکچوئل طبقہ تھا عرب ممالک کا، وہ ان کے خلاف شروع ہو گیا. اب وہاں پہ جو عرب ممالک میں آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے. ایون اپنی انڈیا ہی کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کی نظر ہے اس پہ دانشور افراد، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہندوتوا جو پالیسی ہے، جو انتہا پسندی کی سوچ جو فروغ دیا جا رہا ہے، اس سے جو ممالک میں جو بھارت کی جو شہری ہیں، 1.5 کروڑ جو شہری ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو اور کرسچن بھی ہیں. وہ کہ میجورٹی انتہا پسند نہیں ہے، لیکن ان کی جو سوچ ہے، جو جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، جب حد سے بڑھتی ہے تو اسی طرح ہوتا ہے. پھر وہ صحیح ندیم صاحب آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون تسلیم کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں صحافیوں کو کن مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، صحافت بالکل ستون ہے، صحافت ہی ہے جس کی وجہ سے جو الیکشن جو ہوتے ہیں اس میں ان کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہر کوئی سچ سننا چاہتا ہے، لیکن سچ سب کا الگ الگ ہوتا ہے. جو سیاسی اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں عموماً، ان کا سچ یہ ہوتا ہے منومن ان کا نظریہ پیش کیا جائے جو گورنمنٹ کے خلاف. جو سرکار جو ہوتی ہے، جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کا اپنا الگ سچ ہوتا ہے. تو سچ ضرور ہوتا ہے، لیکن سچ مختلف ہوتا ہے اور سچ کڑوا بھی ہوتا ہے. تو پاکستان میں جو 20 سال جو گزرا ہے اور ابھی جو یہ گزر رہا ہے، انتہائی کڑا وہ ہے. گو کہ ہم کمپیرزن کسی ان کے بھارت سے اس طرح سے نہیں کر سکتے. یہاں پہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. صحافت جو ہے کبھی بھی 100% اس طرح سے منوعن پیش نہیں کیا جاتا جس طرح سے ہونا چاہیے. یہاں پہ جس طرح کا دباؤ ڈالا جاتا ہے صحافیوں کے اوپر اپنی من پسند خبروں کے لیے، جو اپنی جو حکمت عملی اس کو پیش کرنے کے لیے، تو یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحافتی میڈیا ہاؤسز ہیں، اس کے اندر نیوز روم کے اندر جو ہے سیلف سینسرشپ کا رجحان بڑھ جاتا ہے. وہ ان دنوں پاکستان میں بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ سیلف سینسرشپ جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ جو نیوز روم میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو محدود ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہم نے اسٹوری اس طرح سے پیش کر دی تو فون آ جائے گی گورنمنٹ سیکٹر کا. اور جب اپوزیشن تو خیر بہرحال اس وقت اس کی تو کوئی امپورٹنس ہوتی نہیں ہے. جو سرکاری عہدیدار ہوتے ہیں یا جو گورنمنٹ گزرا ہوتے ہیں ان کے طرف چیزیں آئی تھی. پھر جو اتھارٹی جو اس کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے ذریعے پھر دباؤ بڑھایا جاتا ہے. بہرحال یہاں بھی بہت ہی کوئی اچھے حالات اس طرح سے نہیں ہے. جبر کا سامنا یہاں پہ بھی کرنا پڑا ہے. جو اس صورتحال میں جو کورونا کا چل رہا ہے، گورنمنٹ نے بار بار کہتی تو ہے کہ غریب آدمیوں کا نعرہ لگاتی ہے کہ غریبوں کی سہولت کریں گے اور خصوصاً صحافیوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے اس طرح سے کوئی چیز نہیں کی جا رہی ہے کہ صحافیوں کو بھی ان کہا تھا اکوپ کریں گے. بات یہ ہے کہ صحافیوں کو تب کریں گے جب جو پیرامیڈکس اسٹاف ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو فرنٹ لائن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، انہیں کو ضروری جو آلات ہیں جو تحفظ کام کرنے کے لیے ضروری ہے، ان کا ڈریس وہی اس طرح سے نہیں مل رہا. اس کے مطالبے کے لیے ڈاکٹر جو ہے جنہیں کورونا کے مریضوں کو بچانا ہے وہ دھرنا دیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ احتجاج کرے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہمیں سلوٹ نہ کرو، ہمیں سلوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اکوپ کرو، ہمیں اس کورونا سے لڑنے کے لیے سامان مہیا کرو. صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا. صرف گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی وینٹیلیٹر مشین نہیں ملی، ان کو جو وسائل وہ نہیں فراہم کیے جا رہے. تو ہم تو انہی چکروں میں پھنسے ہوئے، گورنمنٹ اسی چکروں میں پھنسی ہوئی ہے. وہ صحافیوں کے بیچ میں سینڈوچ بنایا جاتا ہے
اگر وہ کسی ایک نظریے پیش کرتے صحافی میں الزام لگ جاتا ہے، حق کی بات کرتے ہیں تو کہ صحافی پک گئے، لفافے لے رہے ہیں، وہ اس میں چیزیں ہیں کچھ ایسی، ہر پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. یہ اس صورتحال میں ایک گھٹن کا ماحول بن چکا ہے یہ، اور یہ اس میں فوری طور پہ کوئی بہتری کی امید ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. حالات مزید بد سے بدتر ہوں گے کیونکہ سب کی اپنی اپنی سچائی، اپنی اپنی حقیقت ہوتی ہے. ہر کوئی اپنا سچ سننا چاہتا ہے، اسے دوسرے کا سچ قابل قبول نہیں ہوتا. جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو بالکل صحافیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے، صحافیوں کو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہیں، صحافی ہمارے بھائی ہیں. جب وہ گورنمنٹ میں آ جاتا ہے تو اپنے حساب سے پالیسی کرتا ہے، اپنے حساب سے ان کو ٹریٹ کرتا ہے. وہ اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ صرف ون سائڈ کا موقف ہے، دوسری طرف کا موقف جو ہے پیش نہ کیا جائے. اگر کوئی دوسری سائڈ کا موقف پیش کرتا ہے تو اس کو الزام لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ لفافہ لے رہے ہیں اور یہ ان سے ملے ہوئے ہیں. تو دیگر گو ہیں اور اس میں مستقبل قریب میں بہتری کی گنجائش نظر نہیں آتی. صحیح، جو اتھارٹیز ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہیں ان طرف سے دباؤ ڈالا جاتا ہے، پانچوں انگلی برابر نہیں ہوتی، فوری طور پر حالات بہتر ہوتے نہیں نظر آ رہے. ہمارے ساتھ موجود تھے تجزیہ کار ندیم رضا، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ.